کیا آپ نے کبھی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر میڈیا سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ غزہ وہ واحد جگہ ہے جہاں میزائل فائر کر کے حملے سے خبردار کیا جاتا ہے۔ لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر فلسطینی ڈاکٹر نے پریس کانفرنس میں کیا کہا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ غزہ میں الاہلی ہسپتال پر اسرائیلی طیاروں کی ہولناک بمباری کے بعد ہسپتال کے اندر سیکرٹری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے، اسرائیلی فوجیوں نے حملے سے قبل ہسپتال کے ڈائریکٹر کو میزائل حملے کی دھمکی دی تھی۔ گزشتہ رات غزہ شہر کے الاہلی ہسپتال کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ ہسپتال میں طبی عملے اور مریضوں کے علاوہ بے گھر افراد نے بھی پناہ لے رکھی تھی۔ واقعے کے بعد وزارت صحت کے انڈر سیکرٹری یوسف ابو الریش نے ہسپتال کے باہر پریس کانفرنس کی، جہاں ان کے آس پاس بچوں کی لاشیں بھی پڑی تھیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اس حملے کی اگلی صبح اسرائیلی فورسز نے ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مہراج یاد کو فون کال کر کے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ آپ کو کل شیلنگ کے ذریعے خبردار کیا گیا تھا کہ اب تک ہسپتال خالی کیوں نہیں ہوا۔ ڈاکٹر یوسف ابو الریش نے مزید کہا کہ دنیا میں واحد جگہ جہاں لوگوں کو میزائل فائر کر کے حملے سے خبردار کیا جاتا ہے وہ غزہ کی پٹی ہے۔ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں گھروں پر بمباری کر کے بمباری سے خبردار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے غمگین اور افسردہ لہجے میں مزید بتایا کہ آپ سب نے وہ مجرمانہ دھمکیاں سنی ہوں گی جن پر اسرائیلی رہنما کو کوئی شرم نہیں آئی۔ انہوں نے میڈیا چینلز کے ذریعے ہسپتالوں کو دھمکیاں دی۔ انہوں نے غزہ کی پٹی کے تمام ہسپتالوں بالخصوص شمال اور جنوب کے ہسپتالوں کو دھمکیاں دی تھیں۔ یوسف ابو الریش نے دعویٰ کیا کہ ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مہر نے جب اسرائیلی فوجیوں سے سوال کیا کہ انہوں نے دوبارہ فون کال کیوں نہیں کی تو اسرائیلی فوجی نے جواب دیا کہ ہم نے ہسپتال میں فون کیا تھا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، لہٰذا ہمیں آپ کو ان میزائلوں سے خبردار کرنا پڑا۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا بھر کے مختلف ممالک میں غم و غصہ پایا جانے لگا ہے اور اسرائیل اور اس کے حامی ممالک کے سفارت خانوں کے باہر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اردن، ایران، بیروت اور دیگر ممالک میں اسرائیلی بربریت کے خلاف سخت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا اور اس دوران مظاہرین نے سفارت خانے میں گھسنے کی کوشش کی جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس کو طلب کیا گیا۔ اس دوران پولیس فورس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی سینکڑوں مظاہرین نے فرانسیسی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا ہے، جبکہ ترکیہ میں مظاہرین نے نیٹو کے فوجی اڈے میں گھسنے کی کوشش کی اور اسرائیلی اقدام پر شدید رد عمل دیتے ہوئے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ بیروت میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے امریکی سفارت خانے کا رخ کیا اور سفارت خانے کے باہر آگ لگا دی، جبکہ مظاہرین نے بیروت میں اقوام متحدہ کی عمارت میں بھی توڑ پھوڑ کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ تیونس، مصر اور فرانس میں بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ہسپتال پر حملہ کیا گیا جس میں سینکڑوں افراد شہید جبکہ اتنے ہی زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے کو حماس کی جانب سے جنگی جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ حماس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہسپتال پر اسرائیلی فضائی حملہ جنگی جرم ہے۔ ہسپتال میں سینکڑوں بیماروں اور زخمیوں کو رکھا گیا تھا۔ حماس کے بیان کے مطابق اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد بھی اسی ہسپتال میں پناہ گزین تھے۔ حماس کے مطابق ہسپتال پر اسرائیلی فضائی حملوں سے سینکڑوں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ہسپتال پر بمباری کر کے علاج معالجے کے لیے موجودہ 800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ سینکڑوں شہری شدید زخمی ہیں۔ حملے کے بعد ہسپتال کی عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ شہید ہونے والوں میں مریض، ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف بھی شامل ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔